اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منگل کو ذرائع نے بتایا کہ نگران حکومت نے وفاقی کابینہ کے پہلے دور میں لیے جانے والے 16 افراد کے نام شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ نئی کابینہ کے ارکان کی جلد ہی حلف برداری متوقع ہے۔ اندرونی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کالم نگار ذوالفقار احمد چیمہ، صنعت کار گوہر اعجاز، سینئر سرکاری ملازم شعیب صڈل اور سینیٹر سرفراز بگٹی کی نگران وفاقی کابینہ میں شمولیت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلکن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پاکستان کی اقتصادی خوشحالی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کے نئے عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد، جیسا کہ پاکستان آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے آئین اور آزادی اظہار اور اسمبلی کے حقوق کے مطابق ہم اقتصادی خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ عزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ایکس پر بلکن نے شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ کے رہنما منگل کو پارٹی کے سپریمو اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان واپسی پر کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات اور نواز شریف کی وطن واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شریک مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں نے نواز شریف کو ستمبر تک وطن واپس آنے کا مشورہ دیا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان کی رہائی کے لیے ہدایات جاری کی، جنہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ عدالت نے افریدی کو اسلام آباد نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس نے اسلام آباد کے انسپکٹر جنرل آف پولیس اور ڈپٹی کمشنر کو مزید ہدایات کی کہ وہ ان کی حفاظت اور حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس میں کی گئی ترامیم کے خلاف دائر اپیل کی سماعت 18 اگست کو کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے تمام متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق بلکن کا کہنا ہے کہ ایران کے بارے میں امریکی ڈیٹرنس کا نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوا۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران میں زیر حراست امریکیوں کو گھروں میں نظر بند کرنے کے لیے منتقل کرنا مثبت علامت ہے، لیکن اہم مسائل باقی ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اس سال سب کی نظریں برکس گروپ کے 15ویں سربراہی اجلاس پر مرکوز ہوں گی، جو دنیا کی سرکردہ ترقی پذیر معیشتوں برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کو متحد کرے گی، ایک ایسے وقت میں جب وہ ایک کثیر قطبی عالمی نظام کی طرف مہم کی قیادت کر رہے ہیں، جس کی نمائش عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت اور روایتی مغربی تسلط کو چیلنج کرنا جنوبی افریقہ برکس کی گھومتی ہوئی کرسی کے طور پر ہے۔ 22-24 اگست 2023 کو جوہانسبرگ کے سینڈنٹ کنونشن سینٹر میں 15ویں برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیاری کر رہا ہے، جس کا موضوع ہے برکس اور افریقہ باہمی تیز رفتار ترقی، پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری اور جامع کثیر الجہتی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے منگل کو کہا ہے کہ امریکہ نے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی پاکستان کے عبوری وزیر اعظم کے طور پر تقرری کو نوٹ کرتے ہوئے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ میں نجی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل کے نمائندے کے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ امریکہ عبوری وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ یقیناً ہم پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں شراکت داری جاری رکھیں گے، جن میں پاکستان کے معاشی استحکام، خوشحالی اور سلامتی میں ہماری دلچسپی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا احترام شامل ہے۔